السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج ہم سننے جا رہے ہیں ایمان، صبر اور یقین کی وہ داستان جو صدیوں سے اہل ایمان کے دلوں کو روشن کرتی آئی ہے۔ یہ ہے اصحاب کہف، چند نوجوان مومنوں کی سچی کہانی، جنہوں نے ظالم بادشاہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر پہاڑوں کی غار میں پناہ لی۔ اللہ نے ان پر اپنی رحمت کا سایہ ڈال دیا اور وہ غار میں سینکڑوں سالوں تک سوئے رہے، یہاں تک کہ ان کا ذکر قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ آئیے اس ایمان افروز واقعے کو دل کی گہرائیوں سے سنتے ہیں تاکہ ہمارا یقین تازہ ہو اور ہمیں یہ سبق ملے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اسے دنیا و آخرت میں کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اصحاب کہف کون تھے؟ کتنے تھے؟ غار میں کیوں چھپے تھے؟ ان کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے عرصے تک سلائے رکھا؟ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے اور اسی حوالے سے مکمل سورت نازل فرمائی ہے، سورۃ الکہف۔ اس سورت کا نام بھی انہی اصحاب کے نسبت سے رکھا گیا ہے جو ایک غار یعنی کہف میں چھپ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی حالت میں سلائے رکھا۔ ویڈیو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان افروز بھی ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورۃ الکہف کے شان نزول کے بارے میں روایت ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے 2 آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس بھیجے تاکہ معلوم کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرو، اگر وہ ان کے صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر صحیح جواب نہ دے سکیں تو ان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں جا چھپے تھے۔ دوسرا سوال، اس شخص کا حال بیان کریں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ اور تیسرا سوال، روح کی حقیقت کیا ہے؟ وہ دونوں شخص مکہ واپس آئے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ تینوں سوال کیے۔ پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ سورت یعنی سورۃ الکہف نازل ہوئی۔ اس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا تفصیلی واقعہ بیان فرمایا گیا جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ کہف عربی زبان میں غار کو کہتے ہیں، لہٰذا اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے۔ اسی نسبت سے اس سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، اور اسی سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی ذکر ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ایک خاص سفر پر تشریف لے گئے تھے۔ اب آئیے سب سے پہلے اصحاب کہف کا مکمل واقعہ سنتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب ہو گیا۔ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور دوسروں کو بھی اس پر مجبور کرنے لگے۔ ان دنوں کا بادشاہ دقیانوس تھا جو نہایت ظالم بادشاہ تھا۔ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا وہ اسے قتل کر دیتا۔ اصحاب کہف شہر ایفسس کے رہنے والے تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کے درباری بھی تھے مگر دل سے بت پرستی سے بیزار تھے۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ کی غار میں جا کر پناہ لی، جہاں وہ سو گئے۔ جب دقیانوس کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ غار میں ہیں تو وہ سخت غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ غار کے دہانے پر ایک مضبوط دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ وہیں مر جائیں۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے، جس شخص کو دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نرم دل اور ایمان والا آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کیا اور اسے ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں دفن کر دیا۔ ایسی ہی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی۔
کچھ عرصے بعد دقیانوس مر گیا۔ اور وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ تخت حکومت پر آیا جس نے 68 سال تک عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اس کے زمانے میں کچھ لوگ قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ غمگین ہو گیا۔ وہ تنہائی میں جا کر اللہ کے حضور گریہ و زاری کرنے لگا اور دعا کی، یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت پر یقین آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ اسی پہاڑ کے قریب آیا اور بکری کے بیٹھنے کے لیے غار کی دیوار کے پاس سے کچھ مٹی ہٹانے لگا۔ اس دوران دیوار گر گئی اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے بیدار ہو گئے۔ وہ اٹھ بیٹھے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، سلام و کلام کیا اور یوں گویا جیسے وہ ابھی کل ہی سوئے تھے۔ پھر جب انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم شہر جا کر کچھ کھانا لے آؤ اور نہایت خاموشی سے معلوم کرو کہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب یملیخا شہر پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ شہر کی حالت بدل چکی تھی، عمارتیں نئی تھیں، لوگ بدل گئے تھے اور ساری فضا کچھ اور ہی تھی۔ شہر میں دین عیسیٰ کا چرچا تھا اور لوگ کھلے عام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر یملیخا اصحاب کہف کے ساتھی حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اسی شہر میں تو ایمان کا نام لینا جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیسے آ گیا؟ پھر وہ ایک نان بائی روٹی فروش کی دکان پر کھانا خریدنے گیا اور دقیانوسی دور کا سکہ اسے دے دیا، جو عرصہ دراز سے رائج الوقت نہیں رہا تھا، بلکہ اب تو کسی نے وہ سکہ دیکھا تک نہ تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگائے، چنانچہ دکاندار نے اسے حاکم وقت کے سپرد کر دیا۔ حاکم نے یملیخا سے پوچھ گچھ شروع کی اور کہا، سچ سچ بتاؤ خزانہ کہاں سے ملا ہے؟ یملیخا نے کہا، یہ کوئی خزانہ نہیں، یہ تو ہمارا اپنا سکہ ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ تمہارا ہے؟ اس سکے کا چلن تو کئی صدیوں پہلے بند ہو چکا ہے اور تم ابھی جوان ہو۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا، تم لوگ یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، زمین پر اب ایسے نام کا کوئی بادشاہ نہیں۔ ہاں، سینکڑوں برس پہلے ایک بدکار بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخا حیران رہ گیا اور کہا، کل ہی تو ہم لوگ اس کے ظلم سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ یملیخا کے ساتھ چل دیے۔ شہر کے لوگ بھی جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے۔ جب یملیخا دیر تک واپس نہ آیا تو غار کے اندر موجود اصحاب کہف نے گمان کیا کہ شاید وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ جب انہوں نے غار کے دہانے پر لوگوں کی آوازیں سنی تو سمجھے کہ دشمن آ گئے ہیں، مگر جب حقیقت کھلی تو سب پر اللہ کی نشانی ظاہر ہو چکی تھی۔ لوگوں نے غار کے پاس کھدائی کی اور وہاں سے ایک صندوق برآمد کیا۔ اس کے اندر سے ایک تختی نکالی گئی جس پر لکھا تھا، یہ وہ مومن نوجوان ہیں جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے ظالم بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بچ کر اس غار میں پناہ گزین ہوئے۔ بادشاہ نے اس غار کو بند کر دیا۔ ہم یہ تحریر اس لیے لکھ رہے ہیں تاکہ جب بھی یہ غار کھلے تو لوگ ان کے حال سے آگاہ ہو سکیں۔ تختی پڑھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے یہ ساری بات اپنے بادشاہ پیدروس کو جا کر بتائی۔ بادشاہ خود وہاں پہنچا، اصحاب کہف کے سامنے جا کر سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما لی اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ ہر شخص کا ایمان پختہ ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہت کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا السلام علیکم اور واپس غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں انہیں وفات عطا فرما دی۔ بادشاہ پیدروس نے سونے کی لکڑی کا ایک خوبصورت صندوق بنوایا
اور اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی ہیبت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی کہ کوئی شخص غار کے دہانے تک جانے کی جرت نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت کا انتظام فرما دیا۔ بادشاہ نے ایک دن مقرر کر دیا کہ ہر سال اس دن شہر کے تمام لوگ عید کی طرح وہاں زیارت کے لیے آیا کریں۔ دوستو، آپ نے اصحاب کہف کا یہ عجیب و غریب اور ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمایا۔ جہاں تک ان کی تعداد کا تعلق ہے تو اس بارے میں لوگوں میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 22 نازل فرمائی، میرے رب ہی ان کی صحیح گنتی جانتا ہے، انہیں کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل مضبوط کر دیے اور انہیں ہدایت میں ترقی عطا فرمائی۔ جب ہم نے انہیں جگایا تو تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان میں سے کون سا اپنے سوئے رہنے کے دورانیے کا زیادہ درست اندازہ لگاتا ہے، ہم تمہارے سامنے ان کا حال بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں ہدایت میں بہت ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل بہت مضبوط کر دیے تھے۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا، ہمارا پروردگار وہی ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو لوگ ضرور کہیں گے کہ کیا یہ لوگ دیوانے ہیں؟ پیارے دوستو، معلوم ہوتا ہے کہ جب بادشاہ کو ان کے وجود کا پتہ چلا تو اس نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور ان سے ان کے حال کلمہ کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے بے باکی سے توحید کا عقیدہ بیان کیا جو آگے چل کر بھی برقرار رہا، اور اس قلبی مضبوطی کا حوالہ اسی آیت میں دیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے کہ ہماری قوم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے سوا دوسروں کو محبوب بنا رکھا ہے۔ اگر ان کا عقیدہ درست ہے تو وہ اپنے محبوبوں کے لیے کوئی دلیل کیسے پیش نہیں کر پاتے؟ پس اے لوگوں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، ان سے کہو کہ تمہیں پھر بھی ہدایت دی گئی ہے تو پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور تمہاری راہ میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ کہا گیا کہ جب تم نے دین حق اختیار کر لیا اور تمہارے شہر کے لوگ تمہارے مخالف ہو گئے تو اس صورت میں تمہیں شہر سے باہر پہاڑ پر واقع غار میں جا بیٹھنا چاہیے تاکہ کسی کو تمہارا پتہ نہ چلے۔ اگلی آیت میں بیان ہے کہ وہ غار ایسا تھا کہ جب تم سورج نکلتے دیکھتے ہو تو وہ سورج ان کے گھر کے سمت سے دائیں طرف ہٹ کر طلوع ہوتا تھا، اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف سے ان کے گھر کے پیچھے چلا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ ایک معینہ ترتیب کے تحت ہوتا تھا۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پائے گا، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تیرے پاس کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اسے ٹھیک راستے پر لا سکے۔ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس غار کا محلہ ایسا تھا کہ وہاں دھوپ کم پڑتی تھی، اس کے باوجود اللہ نے ان کی حفاظت کی، ان کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوئے، اور سورج کی روشنی سے بچاؤ کے سبب وہ طویل عرصے تک محفوظ رہے اور گرمی کے اثرات سے بھی محفوظ رہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے کہ تم انہیں دیکھ کر سمجھو گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں رخ بدلتے رہنے کی حالت میں رکھا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو، اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم ان کی طرف جھانک کر دیکھتے تو تم ان کے پیٹھ کی طرف دیکھتے، یعنی وہ ایسے سوئے تھے جن کے چہرے پوشیدہ تھے۔ یہ سونے والوں پر نیند کی جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ ان میں ظاہر نہ تھیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ جاگ رہے ہوں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ پھر ارشاد ہے، جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں جگا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، تم اس حال میں کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ کچھ نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے۔ پھر انہوں نے کہا، اب اپنے میں سے ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، اور وہاں سے ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے اور کسی کو ہماری خبر نہ ہونے دے۔ پیارے دوستو، کھانے سے مراد ظاہر ہے حلال کھانا تھا۔
ان بزرگوں کو یہ اندیشہ تھا کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا آسانی سے نہیں ملے گا۔ اسی لیے جانے والے کو تاکید کی گئی کہ وہ ایسی جگہ سے کھانا لے جہاں حلال طعام میسر ہو۔ ان کے خیال میں اب بھی وہی جابر بادشاہ کی حکومت تھی، اس لیے دوسری تاکید یہ کی گئی کہ کسی کو خبر نہ ہونے پائے کہ وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر ہو گئی تو وہ تمہیں سنسار کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین کی طرف لوٹنے پر مجبور کریں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز فلاح نہ پا سکو گے۔ پھر ہم نے ان کا حال لوگوں تک پہنچا دیا تاکہ سب یقین کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے۔ کچھ نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو ان کے حال پر علم حاصل تھا انہوں نے کہا ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے۔ تفسیری روایت کے مطابق جب وہ صاحب جن کا نام بعض روایات میں یملیخا بتایا گیا ہے کھانا لینے کے لیے شہر پہنچے تو انہوں نے دکاندار کو وہ پرانا سکہ دیا جو 300 سال پرانا تھا اور اس پر پرانے بادشاہ کی مہر ثبت تھی۔ دکاندار حیران ہوا اور انہیں پکڑ کر اس وقت کے بادشاہ کے پاس لے گیا۔ یہ بادشاہ نیک اور مومن مزاج تھا۔ اس نے یہ قصہ سن رکھا تھا کہ کچھ نوجوان پچھلے دور میں ظالم بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر غائب ہو گئے تھے۔ جب معاملہ تحقیق کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ وہی نوجوان ہیں۔ بادشاہ نے ان کی بڑی عزت و تکریم کی، مگر یہ بزرگ دوبارہ اپنے غار میں واپس چلے گئے اور وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ یاد رکھو، اتنی طویل مدت تک سوتے رہنا اور پھر زندہ اٹھا دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک واضح نشانی ہے۔ اور اس واقعے کو دیکھ کر ہر عقل مند انسان بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس ذات نے اتنے عرصے بعد ان نوجوانوں کو زندہ کیا وہ یقیناً تمام انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت کا بادشاہ قیامت اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا، مگر کچھ لوگ آخرت کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے تھے۔ بادشاہ نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے میرا ایمان آخرت پر مزید مضبوط ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی نوجوانوں کو جگا کر اپنی قدرت کا یہ عظیم کرشمہ ظاہر فرما دیا۔ جب وہ حضرات دوبارہ بیدار ہوئے تو کچھ ہی دن بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم کرشمہ تھا۔ وہ نوجوان جو کبھی اپنے شہر میں ظلم و ستم سے بھاگنے پر مجبور تھے، اب اسی شہر میں ان کی اتنی عزت ہوئی کہ لوگ ان کی یاد میں عمارت تعمیر کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ آخرکار جن لوگوں کو اقتدار حاصل تھا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس جگہ وہ وفات پا گئی ہیں اسی جگہ ایک مسجد تعمیر کی جائے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ عمان کے علاقے میں جو مقام الرقیب کہلاتا ہے وہاں کھدائی کے دوران ایک پرانی مسجد اور غار کے آثار بھی برآمد ہوئے۔ تاہم یہاں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اس آیت سے قبر پر مسجد بنانے یا قبر کو عبادت گاہ بنانا کسی طرح درست ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اس عمل سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں نے ان حضرات کی یادگار تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو یہ بھی مشورہ ہوا کہ ان کے صحیح نام، تعداد اور ان کا مذہب وغیرہ کسی کو معلوم نہ ہو، اس یادگار پر لکھا جائے، مگر چونکہ کسی کو ان کے درست حالات کا مکمل علم نہ تھا، لوگوں نے کہا ان کے صحیح حالات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس تحقیق میں پڑے بغیر ان کی یادگار تعمیر کر دی۔ قرآن کا بیان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندازے اور قیاس آرائیاں ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ فرما دیا گیا کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، اور تھوڑے ہی لوگ ہیں جنہیں حقیقت معلوم ہے، لہٰذا ان کے بارے میں صرف مختصر گفتگو کرو، بحث و مباحثہ میں نہ پڑھو، اور ان کے بارے میں کسی سے سوالات نہ کرو۔ اس واقعے سے یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں یقینی علم نہ ہو
تو اس پر بحث و قیاس آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے مشکل حالات میں بھی ایمان پر ثابت قدمی دکھائی اور اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، کسی بھی بات پر یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل ضرور کر لوں گا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اور اگر کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راہ دکھائے گا۔ یہ اس وقت نازل ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہیں کل بتاؤں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کے باعث وحی میں چند دن تاخیر ہوئی۔ اس سے امت کو یہ مستقل تعلیم دی گئی کہ آئندہ کے کسی کام کا ذکر ہمیشہ انشاءاللہ کے ساتھ کیا جائے۔ پھر قرآن نے بتایا وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال اور 9 سال مزید سوئے رہے، اور اگر کوئی مدت میں اختلاف کرے تو کہہ دو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے تمام راز اسی کے علم میں ہے، وہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا روشن نشان ہے، وہ جس نے اصحاب کہف کو 309 سال بعد زندہ اٹھا دیا، وہی قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہ ایمان، صبر اور توکل کی ایک لازوال مثال ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دین کی داستان کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک اور بھی ایمان افروز واقعات پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔